انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو. زمین کو کھودو گے، مٹی، گارا اور پانی نظر آئے گا، نہ انار کا رنگ نظر آئے گا، نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا. تمہارا رب کچھ بھی نہیں، کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشین نہیں ہے، کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں ہے، کوئی ٹویوٹا کمپنی کی طرح 20 ہزاروں مزدور کام کر رہے ہو، بڑے بڑے سائنٹسٹ کام کر رہے ہو. نہ 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 نہ، صرف مٹی، گارے، پانی اور گوبر، 3 چیزیں ہیں. گوبر، مٹی، پانی، 3 چیزوں سے اللہ انار کا درخت بناتا ہے، اسی سے انار کا پھول بناتا ہے، اسی سے انار کے پھل بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ، جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے، اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو، مٹی، گوبر، پانی، اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ کیسا پھٹنے والا پھل. انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا، ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ. صحیح ہے نا، مسکراہٹ میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے. تبھی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا، لال ٹماٹر کی طرح، کہتے ہیں انار لگ رہا ہے شکل سے، دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے. تبھی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں. صحیح ہے نا، انار کی طرح لال بچہ ہے ہمارا. سن اللہ الذی، اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے، یہ کاریگری ہے. اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا، اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ کاریگری. کاریگری ہے یہ، اور یہ کاریگری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا. کسی سائنٹسٹ کے پاس جاؤ، یار یہ مٹی ہے، یار یہ گوبر ہے، یہ پانی ہے، ملا کے انار بنا کے دکھا. وہ کہے گا کھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی، میں اس سے انار نہیں بنا سکتا. ہمارا رب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انار کا پودا، پھر درخت، پھر پھول، پھر اس پھول، ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے. پھر اس پھولوں پہ کچا پھل، پھر ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل، اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو، تہ بتہ کیسے دانے تمیز سے، جاپانیوں کی طرح نا، جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں، بدتمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا، ایسے جھلیوں کے اندر پیک ہوتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار کو بنایا، سیب کو بنایا، انگوروں کو بنایا. کتنے ڈفرنٹ ذائقے، مختلف الوانہ. اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو، ان کے ذائقوں میں اختلاف کو دیکھو. صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے، لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں، ذائقوں میں، چیزوں میں اختلاف دیکھو. اربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور، زمین پہ ریگنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے جانور، شکار کرنے والے جانور، دانا کھانے والے جانور. ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے. 2 پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے، ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے. جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ، تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے. جس کو کتر کتر کے کھانا ہے، جیسے طوطے کو گول چونچ دے دی کلاڑے کی طرح، ہک کی طرح، تاکہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کو کتر کتر کے کھائے. بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دیا آگے. وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا، وہ انہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں بھائی، وہ جو لانچ میں نا چپو، تو ایسے چپو دے دیے اس کو. وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا، توے کی طرح، جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین، کسی زمانے میں پکایا کرتی تھیں، اب تو پیزا آ گیا. تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو، ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے؟ پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے. ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے، ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جن سے آنکھیں چھین لی، اندھا بنایا، لیکن سونگنے کی حس اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت دور سے سونگ سونگ کے اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں. کچھ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں. مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں. اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراً شکار کرے گی، لیکن اللہ نے ان کی پیچھے 2 آنکھیں لگا دی. اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو، آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی 2 آنکھیں اور ناک لگا لو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے؟ پیچھے دیکھ رہا ہے. پھر ادھر جو مرضی کرتے رہو، کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا. ٹرائی کر کے دیکھو، جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کریں پہلے. پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ، یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا. اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں؟ بھائی تو پلٹ سکتا ہے. وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے، وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے. اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے، آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی، پیچھے بھی آنکھیں اور ناک لگا دی ہے. بڑی مچھلی آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے، لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں. یہ کام نہیں ہے، یہ کاریگری ہے، یہ کمال ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ زیمبیا والو، یہاں شراب کباب کا
چاروں طرف رواج. دنیا میں دو چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں. تین چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے. ایک نشہ شراب, دوسرا موسیقی گانے بجانے, تیسرا عورت زنا بدکاری. یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب. اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں, تم عورت کی تعریفیں کرو گے, تم شراب کی تعریفیں کرو گے, تم نشے کی تعریفیں کرو گے, تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے. اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان تین چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ؟ بولو نا, اللہ کی طرف جاؤ. ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے, کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ مستغنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی؟ اتنی سی کمی ہو, کچھ بھی نہیں ہوگی نا. تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے, تاکہ تم شراب سے نکلو, تاکہ تم شباب سے نکلو. شباب سمجھتے ہو؟ شباب کا مطلب عورت زنا بدکاری, اس بکھیڑوں سے نکلو, اپنے رب کو پہچانو. اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے. اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی, ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے, اللہ کا تعارف کرواتے. یہاں آ کے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کے خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے, اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا, تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ, نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے. ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ تو خیر ایک مذاق ہے, بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے, کوئی کرتا ہے. اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, آدم علیہ السلام کے ذریعے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو. اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو, تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ ایتھیس لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں. یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی, ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں, نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں, اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے قصے ہیں. میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھی, نہ اللہ کو پڑھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ اللہ ہی بتائے گا نا, یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے, ہم فرما بردار بن جائیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر, جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو, اس کی نافرمانی کرتے ہو, اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا, اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے, اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں, جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں. اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے, کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے, یہ وہ خود بتاتا ہے یا آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی, فرض کرو آپ نے کیا کر لی, میری دعوت کی, فرض کرو. اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے, مفتی صاحب کو برگر پسند ہے, مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے.
کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا, بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے, تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے. دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند تھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ, ٹھیک ہے نا, مشورہ چل رہا ہے. ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ, ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ. مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی, ٹھیک ہے, پھر بند ہو گئی. پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ. جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس, پیر صاحب کی دعوت کی اس نے, ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف. پیر صاحب نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا کھلا دے تو مجھے, اتنی شریف چیزوں کی ضرورت. مرغا ہو بھلے بغیرت ہو, وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے. تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی, کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے, مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی. میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار. ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا, مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا, اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے, پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے, جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پانی. بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں, مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا ہر تھوڑی دیر. یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں, کھانے میں بہت تکلفات ہیں. یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے, معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. آرام کا خیال کرنا چاہیے, تکلف میں نہیں پڑا. تکلف کیا ہے, آرام کیا ہے. آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے, قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں, چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی, چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا, بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی, مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا, یہ مفتی صاحب دال چاول, یہ فلانا, بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتے. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے, بھوک لگ رہی ہے, بھوک سے تل ملا رہے ہیں, پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار, کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں, چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے, سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں, اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی, تکلف نہیں. تکلف کیا ہے, آپ نے بھائی بنا دیا یہ بھنڈی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, رکھ دی. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا, مندھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آنکھیں ہیں ہماری, نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا, اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے, میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی, آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا, میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا, میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے, بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے, فری میں کھلا رہے ہو, تو ہماری مرضی یار, جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے, دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی, بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے, بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے, بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں, ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا, کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے, میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا, میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے, واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے, لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار, اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے, یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے, پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کہ آ ہی نہیں رہا.
آ رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے.